کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ایک خاوند دو مائیں۔ عورت کی بابت آپ صاحبان کیا جانتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ باتیں عورت کی بابت آپ نہیں جانتے جو ہم پولیس کے لوگ جانتے ہیں۔ ناول اور افسانے لکھنے والے صاحبان ہر کہانی عورت کی بابت لکھتے ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ عورت اصل میں کیا ہے۔ وہ عورت کو صرف محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ عورت کے دل میں جب نفرت اور غصہ پیدا ہو جائے تو فلموں اور افسانوں کے ہیرو اس کے پاؤں کے نیچے کیڑے بن جاتے ہیں۔ مذہب کے علماء حضرات کہتے ہیں کہ تم لوگ گھر میں ایک سے زیادہ عورتیں نکاح پڑھا کر رکھ سکتے ہو۔ ان کو معلوم نہیں کہ عورت لونڈی اور قیدی نہیں۔ وہ اگر احتجاجی کارروائی پر اتر آئے تو مذہب والوں کو ایسے چکر دیتی ہے کہ وہ ساری صورتیں بھول جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت پردہ کرے اور بعض کہتے ہیں کہ پردے کا کوئی مطلب نہیں، اس واسطے کھلی پھرے جس طرح مرد پھرتا ہے، اور وہ اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا ویسے ہی خیال رکھے جس طرح مرد رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات یہی ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے جو پولیس میں سروس کرتے ہیں یا جو میری طرح سروس پوری کر کے گھر آ گئے ہیں، عورت کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا ہے۔ اس واسطے میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عورت کو پردے میں رکھو، چاہے اس کو پردے سے آزاد کر دو۔ عورت ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو مردوں کے منہ پھیر سکتی ہے۔ یہ طاقت بدی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور نیکی میں بھی۔ عورت کی بابت میرا عقیدہ ہے کہ عورت کا ہمیشہ احترام کرو، اس واسطے کہ عورت ماں ہے اور بہن ہے اور بیٹی ہے۔ تم جب شادی کرتے ہو تو بیوی کی اس واسطے عزت کرو کہ یہ کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہے، ایسے ہی جیسے تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کسی کی بیوی ہے یا بیوی بنے گی، اور اس واسطے بھی اس کی عزت کرو کہ تمہارے بچوں کی ماں بنے گی۔ اگر وہ بچوں کی ماں نہ بن سکے تو فرد جرم اس پر نہ لگاؤ، خود اقبال جرم کرو اور اسے کسی قابل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور خود بھی کسی قابل ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ آپ صاحبان عورت کے کپڑے اتار کر خوش ہوتے ہو کہ آپ نے عورت کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، مگر آپ کو غلطی لگی ہے۔ آپ کو وہ بھید پھر بھی نظر نہیں آتا جو میں نے پرانے زمانے کے 12 گز لٹھے کے بھرکے میں لپٹی ہوئی عورت میں دیکھا ہے۔ پاکستان بننے سے کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ایک قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ اس قصبے میں ہندو زیادہ تھے، مسلمان کم تھے۔ ان میں 3-4 خاندان بہت امیر تھے۔ ایک خاندان جو ایک مسلمان خان بہادر کا تھا، زیادہ امیر تھا۔ خان بہادر اس شخص کا نام نہیں، خطاب تھا جو انگریزوں نے اس کو سرکار برطانیہ کی خدمت کرنے کے صلے میں دیا تھا۔ یہ انگریزوں کا اپنا آدمی تھا، اس کی اپنی اراضی بھی تھی اور بہت سی انگریزوں نے انعام میں دی تھی۔ خان بہادر کا اسی شہر میں دیسی چینی کے برتن بنانے کا کارخانہ بھی تھا۔ دور دور تک ایسا اور کوئی کارخانہ نہیں تھا، اس واسطے خان بہادر کا یہ کارخانہ بہت چلتا تھا۔ ایک روز ایسے ہوا کہ میں تھانے میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید بھرکے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں سفید بھرکے کا ہی رواج تھا جو لٹھے کا ہوتا تھا۔ آج کل اس کو شٹل کاک بھی کہتے ہیں، اور نئے زمانے کے لوگ اس بھرکے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس زمانے میں کالا بھرکا شہروں میں امیر گھرانوں کی خواتین لیتی تھیں اور اس کو فیشنی بھرکا کہا جاتا تھا۔ یہ عورت ڈرے ڈرے قدم اٹھاتی اور کانسٹیبلوں سے پوچھتی میرے دفتر کے دروازے میں آ کر رک گئی۔ سفید بھرکا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے، اس واسطے میں معلوم نہ کر سکا کہ عورت کیسی ہے اور اس کی عمر کتنی ہے۔ میں نے اس کو عزت سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آئی تو میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کس واسطے آئی ہے۔ میرے گھر چوری ہو گئی ہے، آپ میری مدد کریں گے؟ یہی ہمارا کام ہے۔ مجھے بتائیں چوری کب ہوئی اور کیا کیا گیا ہے؟
میں پوری مدد کروں گا۔ اس نے برقعے کا نقاب اوپر اٹھا دیا۔ اس کی عمر 1 سال کم یا 1 سال زیادہ 35 سال تھی۔ چہرے پر جوانی کا رنگ و روغن ابھی موجود تھا۔ نقش بہت اچھے تھے، آنکھوں میں کشش زیادہ تھی، لیکن چہرہ اداس تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مال زیادہ چوری ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا، اس واسطے خود آئی تھی۔ اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، کانوں اور انگلیوں میں زیور تھا، اس واسطے میں نے دل میں کہا کہ خوشحال گھر کی عورت ہے۔ اس نے بتایا کہ مکان اس کا بڑا ہے، گھر میں وہ ہے اور اس کا صرف ایک بیٹا ہے جس کی عمر اس نے 10 سال بتائی۔ میں نے پوچھا خاوند کہاں ہے تو اس نے بتایا وہ مر گیا ہے، کوئی بھائی اور عزیز رشتہ دار بھی نہیں۔ ماں بیٹا ایک کمرے میں سوتے تھے۔ اس روز صبح اٹھ کر وہ اس کمرے میں گئی جس میں ٹرنک رکھے ہوئے تھے۔ اس کو سارے ٹرنک کھلے ہوئے نظر آئے۔ ٹرنک اور سوٹ کیس ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے اور ان میں جو کپڑے وغیرہ تھے وہ ان میں سے نکلے ہوئے اور سارے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ مال کیا گیا ہے؟ زیور تو سارا نکل گیا ہوگا۔ نہ جی، زیور بالکل نہیں گیا، سب زیور فرش پر پڑا تھا۔ نقد رقم گئی ہوگی؟ نہ جی، نقد رقم بھی سامنے پڑی تھی، وہ وہیں پڑی ہے، وہ چوروں نے ضرور دیکھی ہوگی مگر چھوڑ گئے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا، زیور بھی چور چھوڑ گئے اور نقدی بھی، پھر وہ کیا لینے آئے تھے؟ میں نے اس خاتون سے کہا کہ وہ سامان بکھیرنے کے واسطے آئے تھے، بکھیر کر چلے گئے۔ نہ جی، وہ جو چیز لے جانا چاہتے تھے لے گئے ہیں، گائے بھینس یا گھوڑی کھول کر لے گئے ہیں۔ بڑے قیمتی کاغذ تھے، جائیداد کے تو نہیں تھے، لیکن ان کا تعلق جائیداد کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے بے چین ہو کر کہا، میرے خاوند کے بہت سارے خط تھے جو وہ مجھ کو لکھتا رہتا تھا، میں نے یہ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میرا نکاح نامہ تھا۔ یہ خط اور نکاح نامہ چوری ہو گئے ہیں، ان کے بغیر میں اپنے خاوند کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتی۔ آپ کو جائیداد کے حصے سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آپ کے اپنے رشتہ دار اور آپ کے سسرال یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ مرنے والے کی بیوی نہیں تھی۔ یہ کوئی راز کی بات تو نہیں تھی۔ آپ بتاتی ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کا کوئی قیمتی مال نہیں گیا تو تھانے میں رپورٹ درج کرانے کے جھنجٹ میں نہ پڑے، خطوں اور نکاح نامے کو بھول جائیں۔ اس کی باتوں میں شائستگی تھی اور وہ عقل والی عورت معلوم ہوتی تھی۔ ان خطوں اور نکاح نامے کے بغیر کوئی نہیں مانے گا کہ مرنے والا میرا خاوند تھا۔ مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ تھانے میں رپورٹ درج کرائی جاتی ہے یا کیا 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 جاتا ہے۔ میں آپ کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو میں تھانے آنے کی ہمت نہ کرتی۔ میں ان رستوں سے واقف نہیں ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ آپ مسلمان ہیں اور بڑے نیک آدمی ہیں۔ آپ کا خاوند کون تھا؟ اس کی جائیداد کتنی ہے؟ اس نے خان بہادر کا نام لیا، جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں کہ سب سے زیادہ امیر خاندان تھا اور انگریزوں نے اسے خان بہادر کا خطاب اور آراضی بطور انعام دی تھی۔ میں اس کا نام نہیں لکھوں گا، اسے خان بہادر ہی کہوں گا۔ اس عورت نے جب کہا کہ خان بہادر اس کا خاوند تھا تو مجھے اس عورت پر شک ہونے لگا کہ یہ کوئی چکر چلا رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام رضیہ بتایا۔ اس سے میرا شک پکا ہو گیا، اس واسطے کہ خان بہادر کی بیوی کا نام زینب تھا۔ میں ان دونوں عورتوں کے اصل نام نہیں لکھ رہا۔ میں خان بہادر کے پورے خاندان سے اور اس کے گھر کے حالات سے واقف تھا۔ اس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ اس کی بیوی جس کا نام زینب تھا پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں ان لوگوں کے ہاں جب کبھی جاتا تھا تو زینب باہر آ کر میرا حال احوال پوچھا کرتی تھی۔ خان بہادر تو بس خان بہادر ہی تھا۔ زینب اچھی عورت تھی۔ خان بہادر کو مرے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال سے زیادہ نہ ہوئی تو کم بھی نہیں تھی۔ میرے سامنے جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی عمر 35 سال سے ذرا کم یا ذرا ہی زیادہ لگتی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ نکاح نامے کے بغیر کوئی نہیں مانے گا کہ آپ خان بہادر کی بیوہ ہیں۔ میں بھی نکاح نامہ دیکھ کر ہی یقین کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کے خاوند تھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔
پولیس کے پاس جھوٹی رپورٹ لے کر آنا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ جھوٹی نکلی تو میں آپ کو خبردار کر دیتا ہوں کہ مقدمہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں خوشی کا رنگ نہیں تھا۔ میں اب اس کو بہت غور سے اور شک و شبے کی نظر سے دیکھنے لگا۔ میں خان بہادر کی دوسری بیوی تھی۔ میں آپ کو اپنا یہی مسئلہ بتانے آئی ہوں۔ آپ رپورٹ درج نہ کریں، میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں، مجھے اس کا حل بتائیں۔ مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ خان بہادر کی بیوی کب بنی تھی؟ اگر یہ راز کی کوئی بات ہے تو یہ مجھ سے نہ چھپائیں، اس واسطے کہ آپ غلط بات کریں گی تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی ساری کہانی سنا دی۔ کہنے لگی، میرے ابا جان خان بہادر کے کارخانے میں مینیجر تھے۔ ان کی دراصل گہری دوستی تھی۔ ابا جان ایک اور شہر میں کسی کمپنی میں ملازم تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ خان بہادر کے ساتھ ان کی دوستی کس طرح ہو گئی تھی۔ میں اور میری امی ابا جان کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ابھی چھوٹی عمر میں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ خان بہادر کے بچے بھی تھے۔ خان بہادر نے یہاں یہ کارخانہ کھول لیا اور میرے ابا جان کو وہ نوکری چھڑا کر یہاں لے آیا۔ آپ کے ابا جان کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم نہیں ہوں گے، وہ کسی ایسے سرکاری دفتر میں ملازم ہوں گے جہاں خان بہادر انگریز افسروں کی چاپلوسی کے لیے جاتا ہوگا، اور آپ کے ابا جان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہوگا۔ یہ خان بہادر کسی کے دوست نہیں ہوا کرتے۔ وہ میری چھوٹی عمر کی باتیں ہیں، آپ شاید ٹھیک کہتے ہوں گے۔ میں یہی جانتی ہوں کہ ابا جان یہاں خان بہادر کے پاس آ گئے۔ شاید کارخانے میں ان کی حصے داری بھی تھی، لیکن کارخانہ ابا جان چلا رہے تھے۔ میں بڑی ہوئی، کارخانہ بھی بڑا ہو گیا۔ میں یہاں اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرے 2 بھائی پیدا ہوئے اور مر گئے۔ میری امی بیمار رہنے لگی۔ میں نے 8 جماعتیں پاس کر کے اسکول چھوڑ دیا، اس واسطے کہ گھر میں امی کو میری ضرورت تھی، اور دوسرا اس واسطے کہ یہاں ہائی اسکول نہیں تھا۔ خان بہادر کارخانے میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی زمین پر زیادہ رہتے تھے، میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ 2 سال بعد میری امی فوت ہو گئی۔ اب تو میں جوان ہو چکی تھی، میں نے گھر سنبھال لیا۔ خان بہادر نے کارخانے کے قریب ہمیں یہ مکان بنا دیا تھا، میں اسی میں رہتی ہوں، اسی میں چوری ہوئی ہے۔ اس عورت نے بڑی لمبی کہانی سنائی۔ میں اس کے ساتھ اچھی طرح بول رہا تھا، اس واسطے کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی تھی، اور پھر اس واسطے بھی کہ میرے دل میں کچھ اس کے خلاف شک بھی تھا۔ میں آپ کو باریکیاں نہیں سناتا، اس واسطے کہ یہ آپ کو بور کریں گی اور کہانی خراب ہو جائے گی۔ اس عورت کی تھوڑی سی بات میری زبانی سن لیں۔ وہ جب 16-17 سال کی ہوئی تو جوانی نے اس کی خوبصورتی کو چاند کی طرح چمکا دیا۔ قد اونچا نکلا اور آنکھیں مستانی ہو گئی۔ میں اس کو 35 سال کی عمر میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کی خوبصورتی قائم تھی۔ خان بہادر نے اس پر پیار اور محبت کے جال پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ اس کو پیسے اور تحفے دیتا تھا، اور رضیہ اس واسطے خوش ہوتی تھی کہ خان بہادر اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اس واسطے وہ محبت کا جواب محبت سے دیتی رہی۔ ابا جان نے مجھ کو کہنا شروع کر دیا کہ بیٹی تمہاری شادی کا وقت آ گیا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ امی فوت ہو گئی ہیں اور میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی، اس واسطے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ میں نے یہ ارادہ اپنے دل میں پکا کر لیا تھا کہ ابا جان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور شادی نہیں کروں گی۔ شادی کرنی ہی ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کروں گی جو گھر جوائی بن کے رہے۔ میرے دل میں ابا جان کا اتنا پیار تھا کہ میں نے اپنی زندگی ان پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو گھر نہیں بٹھایا کرتے۔ ابا جان کو میری شادی کا غم لگ گیا۔ ہماری کوئی برادری نہیں ہے، اس واسطے رشتے کی مشکل تھی۔ غیر لوگوں کو رشتہ دینا بھی مشکل تھا۔ ابا جان نے میری یہ شرط مان لی کہ رشتہ اسے دیں گے جو ہمارے پاس رہے۔ آپ کو معلوم ہے ایسا رشتہ کہاں سے ملتا ہے؟ خان بہادر میرے اوپر اور زیادہ مہربان ہو گئے۔ ان کا ایک بیٹا جوان تھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ ابا جان کی صحت خراب ہونی شروع ہو گئی۔
وہ کام کرتے تھے مگر جلدی تھک جاتے اس واسطے کہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ چپ ہو گئی۔ دوپٹے سے آنسو پونچھتی رہی اور روتی رہی۔ میں نے اس کو تسلی دلاسا نہ دیا اس واسطے کہ مجھ کو ایک بات یاد آ گئی۔ اس تھانے میں مجھ کو 2 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا تھا۔ تھانے دار کو اپنے علاقے سے اور علاقے کے لوگوں سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ کہیں جوئے اور کہیں بدماشی کے خفیہ اڈے ہوتے ہیں، سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے اور معزز لوگوں میں کون انگریزوں کا اپنا آدمی ہے اور کون کس کا آدمی ہے۔ ان معزز لوگوں میں سے ہم کو مخبر بھی مل جاتے تھے۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ خان بہادر کے کارخانے کے قریب ایک مکان ہے جس میں ایک بڑی خوبصورت عورت اکیلی رہتی ہے۔ یہ تو میں نے معلوم کر لیا تھا کہ وہ عورت کارخانے کے مینیجر کی بیٹی ہے اور مینیجر مر گیا، مگر یہ پتہ نہ چلا کہ اس کا کوئی خاوند ہے یا نہیں۔ میں نے پتہ چلایا ہی نہیں تھا اس واسطے کہ اس عورت کی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی تھی کہ بدکار ہے یا کوئی اور گڑبڑ کرتی ہے۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خان بہادر اس کے گھر میں جاتا ہے۔ خان بہادر میرا دوست تھا۔ میں نے ایک بار اس سے اس عورت کی بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا باپ بھی مر گیا ہے اور خاوند بھی مر گیا ہے اور دونوں خان بہادر کے کارخانے میں ملازم تھے۔ خان بہادر نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس عورت کی مالی امداد کرتا ہے اس واسطے کہ اس کے باپ اور خاوند نے خان بہادر کی بہت خدمت کی ہے۔ میں نے خان بہادر کی بات مان لی تھی اس واسطے کہ وہ بہت امیر آدمی تھا، ایسے سمجھ لیں کہ اپنی جاگیر کا مہاراجا تھا، وہ مدد کرنے کے قابل تھا۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کا جو ایک مکان میں اکیلی رہتی تھی خیال دماغ سے نکال دیا۔ اب رضیہ نے مجھ کو اتنی لمبی آپ بیتی سنانی شروع کر دی تو اس نے اس مکان کا ذکر کیا اور مجھے شک ہوا کہ یہ وہی عورت ہوگی اور شاید یہ اسی مکان کا قصہ سنا رہی ہے جس میں یہ اکیلی رہتی ہے۔ وہ تھوڑا وقت روتی رہی اور آنسو پونچھ کر اس نے مجھ کو دیکھا اور کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں اور مصیبت میں ہوں، اس واسطے آپ کو پریشان کر رہی ہوں۔ آپ کے سوا میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میں اکیلی ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی، لیکن اس واسطے زندہ ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کا مستقبل بنانا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ مجھ سے مدد لینے آئی ہے، اس واسطے ہر طرح کی مدد کروں گا اور یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا اسی مکان میں اکیلی رہتی ہے اور خان بہادر کبھی کبھی اس کے گھر آتا تھا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو پتہ چلنے دوں کہ اس کی بابت مجھ کو کچھ خبر ہے، اس واسطے کہ کچھ گڑبڑ ہوتی تو وہ اپنی زبان کو کسی اور طرف لے جاتی اور میں گمراہ ہو جاتا۔ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ اس کا باپ بوڑھا ہو گیا تو جلدی تھک جاتا تھا۔ پھر کہنے لگی، اب تو میں نے شادی کا خیال دماغ سے نکال ہی دیا۔ ابا جان کو ہر وقت میری ضرورت ہوتی تھی۔ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ان کو میری شادی کا روگ لگ گیا تھا۔ میں ان کو ہنس ہنس کر تسلیاں دیتی تھی۔ خان بہادر آتے تھے تو میں نے ان کو بھی کہا کہ ابا جان کو کچھ سمجھائیں کہ میرا اتنا غم نہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی شادی کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں کر سکتی۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ عورت بے حیا ہے اس واسطے کہ بزرگوں کے ساتھ اپنی شادی کی باتیں کرتی تھی، لیکن آپ اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ گھر میں ابا جان تھے اور میں تھی۔ میرا کسی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ میں تو ابا جان کی خاطر گھر میں قید ہو گئی تھی۔ پھر ابا جان کی صحت کو دیکھتی تھی تو دل جلتا تھا۔ ان کے دل کو خوش کرنے کے واسطے میں ہر ایک بات زبان سے کہہ دیتی تھی۔ اس حال میں 4 سال گزر گئے۔ میری عمر 21 سال ہو گئی۔ اس عمر تک کون اپنی بیٹی کو گھر بٹھاتا ہے؟ اتنی جوانی میں کوئی بیٹی گھر بیٹھتی بھی نہیں، مگر میں نے اپنا دل مار دیا۔ ابا جان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ خان بہادر نے ان کو کہا کہ تم ٹھیک ہوتے ہو تو کارخانے میں جایا کرو، ٹھیک نہیں ہوتے تو مت جاؤ۔ اس واسطے خان بہادر مجھ کو اچھے لگتے تھے کہ میرے ابا جان کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے۔ مجھ کو اب وہ قیمتی تحفے دیتے تھے۔ ایک روز خان بہادر ایسے وقت میرے گھر آ گئے جس وقت ابا جان کارخانے میں تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس واسطے کہ مجھ کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ایسی بات کہہ دی جس واسطے میں کانپنے لگ گئی۔
پہلے تو کہنے لگے کہ تمہارے ابا جان تمہاری فکر کر کر کے بیمار اور بوڑھے ہو گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی گھر جوائی مل جائے لیکن نہیں ملا۔ پھر خان بہادر نے کہا تمہارے ابا جان کو میں اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اس کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں ہی تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ مجھ کو بہت امید ہے کہ تم اس بات کو پسند کرو گی۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میری کیا حالت ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ابا جان نے مجھ کو کہا ہے کہ بیٹی آج سے تم میری بیوی ہو۔ مجھ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خان بہادر کو کیا کہوں۔ دل میں ان کا بہت لحاظ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ خود سوچ لیں، میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہوں نے مجھ کو ابا جان کے واسطے دیے، پھر محبت کی بات شروع کر دی کہ میں تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہوں۔ وہ اپنی طرف سے بات پکی کر کے چلے گئے، مگر میری حالت ایسی ہو گئی کہ جسم کے اندر چیونٹیاں چلنے لگی۔ میں روتی بھی رہی۔ آخر ابا جان آ گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ خان بہادر مجھ کو کیا کہہ گئے۔ مجھ کو ڈر تھا کہ ابا جان پر بہت برا اثر ہوگا اور شاید وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کو بہت غصہ آئے گا، مگر انہوں نے میری بات آرام سے سنی۔ ان پر کوئی خطرناک اثر نہ ہوا۔ میں نے ان کو بتایا کہ خان بہادر کی اس بات کی بابت میرے دماغ میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں اور میں نے اس بات کو بہت برا سمجھا ہے۔ ابا جان نے میری ساری بات سن کر کہا ہاں رضیہ بیٹی، انہوں نے اس بابت میرے ساتھ بات کر لی تھی۔ تمہارے ساتھ وہ بات نہ کرتے تو بھی اس کی کیا ضرورت تھی۔ میں خان بہادر کا یہ احسان اور ان کی یہ قربانی بھول نہیں سکوں گا اور اس کی قیمت نہیں دے سکوں گا۔ ان کی ساری باتیں میں آپ کو نہیں سناؤں تو مناسب ہے، اس واسطے کہ آپ اکتا جائیں گے۔ آج کل تھانے دار اور سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹر کسی کی اتنی لمبی بات نہیں سنا کرتے۔ ان کے آگے فیس رکھ دو تو کچھ توجہ دیں گے۔ ہمارے وقتوں میں کچھ اور معاملہ تھا۔ فیس تو اس وقت بھی چلتی تھی لیکن اس طرح نہیں کہ فیس کے بغیر کام ہی رکے رہے۔ اس وقت ڈر یہ ہوتا تھا کہ کسی نے اوپر والوں کو درخواست دے دی تو انگریز افسر دوڑے آئیں گے اور کوئی روح رعایت نہیں کریں گے۔ اس عورت کا معاملہ بھی مجھ کو کچھ اور نظر آتا تھا۔ عورت ساتھ تھی اور اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ اس واسطے میں نے اس کو پہلے تسلی دی کہ وہ پوری بپتا سنائے، لیکن خیال ایسا دماغ میں نہ رکھے کہ جھوٹ بولے گی تو میں اس کو سچ مان جاؤں گا۔ اس نے آگے بات اس طرح سنائی، خان بہادر نے صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے ابا جان کے ساتھ بھی بات پکی کر لی تھی اور ابا جان کہتے تھے کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ خان بہادر کی عمر کی بابت ان کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی مرد کی عمر اور شکل نہیں دیکھنی چاہیے، یہ دیکھو کہ خاوند تندرست اور خوشحال ہے اور اس کے دل میں تمہاری محبت ہے۔ تم دیکھ لو خان بہادر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں اس رشتے کو قبول نہ کرتی لیکن ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا اگر تم مجھ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو خان بہادر کو قبول کر لو، اگر مجھ کو اس حال میں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو ایسے رشتے بہت ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خان بہادر گھر جوائی تو نہیں بنیں گے، ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں اور سنا ہے کہ ایک لڑکا میری عمر کا یا سال 1.5 سال مجھ سے بڑا ہے۔ ابا جان نے بتایا کہ یہی تو خان بہادر نے مجھ پر مہربانی کی ہے، وہ کہتے ہیں تم یہیں گھر میں رہو گی، خان بہادر یہیں آ جایا کریں گے اور اس شادی کو وہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی مجھ کو ایسے صبر آ جاتا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں اور جاگ جاؤں گی تو یہ معاملہ غائب ہو جائے گا۔ ابا جان نے اس بات کو پکا کر دیا۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ معاملہ کس طرح طے ہوا ہے۔ میں اس تفصیل کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی جب ہم ہندوستانی کہلاتے تھے اور بعد میں بھی جب ہم پاکستانی کہلاتے ہیں، ایسے واقعات کسی کو حیران نہیں کرتے۔ دولت ہو تو مرد بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے اور جوان لڑکی کو بیوی بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے کہ بیوی کا غلام ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے کہ یہ نوجوان بیوی اس کو بہت چاہتی ہے۔ اس قسم کی شادیوں کے بعد جو چاند چڑھتے ہیں وہ صرف خاوند کو نظر نہیں آتے، ان کو ساری دنیا دیکھتی ہے۔
ان کے کچھ نتیجے پولیس کے پاس بھی آتے ہیں۔ کوئی نوجوان بیوی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے بوڑھے خاوند کو زہر دے دیتی ہے، بعض بیویاں اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، بعض کچھ کھا کر مر جاتی ہیں، اور میں نے ایسی 3 لڑکیوں کو اپنی سروس میں سزا دلائی ہے، جن میں سے ایک نے اپنی ماں کو اور 2 نے اپنے باپوں کو زہر دے کر مار دیا تھا، اس واسطے کہ انہیں ماں باپ نے رقم لے کر بوڑھوں کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ میں نے یہ بات اس واسطے کی ہے کہ رضیہ جو کچھ سنا رہی تھی اس سے تو میں حیران نہیں ہوا۔ پاکستان اور ہندوستان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ رضیہ کے باپ اور خان بہادر نے یہ طے کیا تھا کہ اس شادی کو خفیہ رکھیں گے۔ مجھ کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ خان بہادر کے پہلے سسرال میں مرد بہت تھے اور وہ سب ڈانگ مار تھے۔ خان بہادر ان سے ڈرتا تھا، اسی واسطے وہ اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر کرتا تھا کہ رضیہ کے باپ پر اس نے احسان کیا ہے کہ اس کی بیٹی اس کی دیکھ بھال کے واسطے اس کے پاس اپنے گھر میں رہے گی۔ رضیہ نے بتایا کہ نکاح نامے میں حق مہر 25,000 لکھا تھا، جو اس زمانے میں بہت ہی زیادہ رقم تھی، اور یہ مکان اس نے رضیہ کے نام کر دیا تھا۔ رضیہ نہیں مان رہی تھی۔ اس کا باپ اس کے سامنے رو پڑا اور اس کو کہا کہ میری صحت اور اس کو لگا ہوا روگ دیکھ لو، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ پر اپنی زندگی قربان کر دو گی، مگر تم اپنے بوڑھے باپ کو اور روگ لگا رہی ہو۔ رضیہ بہت اچھے خیالوں والی عورت تھی، اس نے باپ کے آنسو دیکھے تو اس نے اپنی جوانی اور جذبات کی قربانی دے دی۔ ایک رات خان بہادر آیا، اس کے ساتھ ایک مولوی بما نکاح رجسٹر تھا اور ایک گواہ تھا جس کو رضیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ لڑکی کا باپ موجود تھا جس کی رضامندی ضروری تھی، اس واسطے نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح رجسٹر سے لڑکی والوں کا حصہ پھاڑ کر رضیہ کے باپ کو دیا گیا اور دوسرا حصہ خان بہادر کو اور تیسرا حصہ رجسٹر میں لگا رہا۔ لڑکی اور لڑکے کے نام، باپ کا نام اور نکاح خاں کا نام، یہ سب ٹھیک لکھے گئے تھے۔ میں نے رضیہ کو بتایا کہ اسے نکاح نامے کا غم نہیں کرنا چاہیے، اس واسطے کہ نکاح رجسٹر موجود ہے جو میں ڈھونڈ کر حاضر کر دوں گا۔ یہ بات سن کر رضیہ خوش ہو گئی اور ہاتھ اٹھا کر اس نے مجھے دعا دی، میرے بیٹے کا مستقبل محفوظ کر دیں، اللہ آپ کی اولاد کو سکھی اور خوشحال رکھے گا۔ تھانے دار اکثر اپنی فیس وصول کر لیا کرتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ کبھی فیس کے طور پر کسی مظلوم کی دعا وصول کر کے دیکھیں کہ یہ نقد رقم سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے مظلوموں کی دعائیں رشوت کے طور پر لی ہیں، اللہ گواہ ہے کہ میری اولاد سکھی اور خوشحال ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی ایسے آدمی کی بیوی بن گئی جو اس سے 25-26 سال بڑا تھا اور اس کے بیٹے کی عمر رضیہ جتنی تھی۔ بوڑھا خاوند گرم سرد دوائیاں کھانے لگا۔ رضیہ کی عجیب سی ازدواجی زندگی شروع ہو گئی۔ خان بہادر ہفتے میں کبھی 1 کبھی 2 راتیں رضیہ کے گھر گزارتا تھا، 1-2 دفعہ ہفتے میں دن کو آتا تھا۔ 2 سال بعد رضیہ کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا، اب یہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تھا۔ خان بہادر بیمار ہو گیا اور پورا 1 مہینہ رضیہ کے پاس نہ آیا۔ میں نے آپ کو شاید یہ نہیں بتایا کہ خان بہادر کا گاؤں جہاں اس کی آراضی تھی، قصبے سے 14-15 میل دور تھا۔ وہ جگہ دوسرے تھانے کے علاقے میں تھی۔ میں اس علاقے میں رہ چکا تھا اور خان بہادر کے ساتھ میری دوستی وہیں ہوئی تھی۔ اب اس کا کارخانہ میرے تھانے کے علاقے میں تھا، اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ خان بہادر بیمار ہو گیا تو اس نے رضیہ کے نام اپنے ایک ملازم یاسین کے ہاتھ رکا بھیجا۔ اس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا اور یاسین کی بابت لکھا کہ یہ اس کا خاص ملازم ہے اور اسے اس شادی کا علم ہے۔ خان بہادر نے لکھا کہ یاسین کے ساتھ رضیہ ہر طرح کی بات کر سکتی ہے اور یہ پوری طرح اعتبار کے قابل ہے۔ بیماری لمبی ہو گئی۔ خان بہادر نے یاسین کے ہاتھ 3-4 رکے بھیجے۔ رضیہ ان رکوں کو سنبھال کر رکھتی رہی۔ رضیہ کو اپنے باپ نے بتایا کہ خان بہادر کی غیر حاضری میں اس کا بیٹا حامد کبھی کبھی کارخانے میں آتا ہے۔ حامد بھی اصلی نام نہیں ہے۔
خان بہادر اور اس کے بیٹے کو رضیہ کے باپ پر بھروسہ تھا، اس واسطے ان کو کارخانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس سے آگے میں اس قصے کو اور زیادہ مختصر کر دیتا ہوں۔ رضیہ پہلے ہی گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ بالکل قیدی بن گئی۔ شادی کا راز اس کو پریشان رکھتا تھا اور اس واسطے وہ اور زیادہ اداس رہتی تھی کہ اس کو اپنی عمر سے دگنی سے بھی زیادہ عمر کا خاوند ملا تھا۔ ایسے سمجھ لیں جیسے افسانے لکھنے والے لکھا کرتے ہیں، اس کی جوانی کے جذبات کو گھن لگ گیا، وہ کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ خان بہادر امیر آدمی تھا اور دیہات میں رہتا تھا اور خالص غذا کھاتا تھا، اس واسطے وہ تندرست رہا، مگر وہ شراب پیتا تھا۔ رضیہ کو شاید معلوم نہیں تھا، شراب نے اس کو بیمار کرنا شروع کر دیا۔ بڑھاپا پہلے ہی تھا، وہ ڈاکٹروں اور حکیموں کی گرم سرد دوائیاں کھانے لگا، ان سے اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ یہ ایسی باتیں جو مجھ کو رضیہ نے نہیں بتائی تھی، کچھ مجھ کو معلوم تھی، اس واسطے کہ میں اس کو بیماری کے دوران کئی مرتبہ ملا تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ اب شراب چھوڑ دے، لیکن اس واسطے کی عادت بہت پرانی تھی، وہ شراب نہیں چھوڑتا تھا۔ میں اس کے گھر کے سارے حالات جانتا تھا، لیکن اس دوسری شادی کا مجھ کو ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ شادی کے 5-6 سال بعد رضیہ کا باپ مر گیا۔ اسی کے واسطے رضیہ نے یہ قربانی دی تھی کہ اپنی جوانی کو برف میں دبا دیا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ رضیہ نے مجھ کو کہا، اگر پتہ چل جاتا کہ ابا جان میری شادی کے اتنی جلدی مر جائیں گے تو میں خان بہادر کے ساتھ شادی نہ کرتی، 5-6 سال انتظار کر کے اپنی عمر کا کوئی آدمی ڈھونڈ لیتی۔ یہ کہہ کر اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ خان بہادر نے کارخانے کے کسی مزدور کی بیوی کو رضیہ کے گھر ملازم رکھوا دیا۔ یہ عورت بھی یاسین کی طرح قابل اعتبار تھی اور اس کو الگ تنخواہ ملتی تھی۔ رضیہ نے کئی مرتبہ خان بہادر سے کہا کہ اس طرح کیسے زندگی گزرے گی، مناسب یہ ہے کہ اس بھید سے پردہ اٹھا دے، لیکن خان بہادر اتنا بزدل نکلا کہ پردہ اٹھاتے ڈرتا تھا۔ ویسے وہ بزدل نہیں تھا، پیشہ ور قاتل اور ڈاکو اس کے ہاتھ میں تھے، سارا علاقہ اس سے ڈرتا تھا، جابر اور رعب والا آدمی تھا، مگر دوسری شادی کے معاملے میں اس نے بہت بزدلی دکھائی، یہ اس کی بڑی سخت غلطی تھی۔ جس طرح میرے ابا جان کو میرا غم کھا رہا تھا، بالکل اسی طرح خان بہادر کو دوسری شادی کیڑوں کی طرح کھانے لگی۔ وہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، مگر کبھی کبھی یکلخت وہ خاموش ہو جاتے اور پھر بے چین سا ہو کر باہر نکل جاتے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا، جن دنوں کی بات رضیہ کر رہی تھی، ان دنوں اور آخری دنوں وہ بہت اداس اور پریشان رہتا تھا۔ اس کی موت کی مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً اس کے گاؤں گیا اور جنازے میں شامل ہوا تھا۔ اب رضیہ نے بات سنائی تو میں خان بہادر کی اداسی اور پریشانی کی وجہ سمجھا۔ رضیہ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، وہ سکول پڑھتا تھا۔ اس بچے کے بعد رضیہ کو کوئی بچہ نہ ہوا۔ خان بہادر بیمار رہنے لگا تھا اور وہ بہت تیزی سے بوڑھا اور ضعیف نظر آنے لگا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ رضیہ کی خوبصورتی اور اس کے قد بت نے خان بہادر کی عقل پھیر دی تھی۔ اس نے پھری ہوئی عقل سے شادی کر لی، لیکن جب اس کا جسم اور جذبات ٹھنڈے ہونے لگے تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھا۔ مجھ کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے سے دبتا تھا۔ میرے اس خیال کی تصدیق بعد میں ہو گئی۔ خان بہادر رضیہ کے پاس آنے کی بجائے اپنے ملازم یاسین کے ہاتھ خفیہ طور پر پیسے اور روپے بھیجتا رہتا تھا۔ رضیہ روپے سنبھال کر رکھتی رہی، یہ اب چوری ہو گئے تھے۔ روپے پیسے کی اسے کوئی تنگی نہیں تھی۔ ایک روز یاسین رضیہ کو یہ خبر سنانے آیا کہ خان بہادر مر گئے ہیں، اسے مرے 2 روز گزر گئے تھے۔ یاسین گھر میں ماتم کی وجہ سے مصروف تھا، اس واسطے وقت پر نہ آ سکا۔ اب بھی وہ چوری چھپے آیا تھا۔ رضیہ کو خان بہادر کے مرنے کا غم یہ نہیں تھا کہ اس کا خاوند مر گیا ہے، بلکہ یہ غم تھا کہ اب اخراجات کا کیا بندوبست ہوگا۔ یہ ڈر بھی لگا کہ اب خان بہادر کا بیٹا حامد کارخانے میں آ جائے گا اور وہ اسے مکان سے نکال دے گا۔ خان بہادر نے اسے کسی وقت بتایا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس نے اراضی کے معاملات میں ایسا مصروف رکھا ہوا ہے
کہ وہ کارخانے میں نہیں آ سکتا۔ خان بہادر کے مرنے کے بعد رضیہ کو پہلا خیال یہ آیا کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے، اور اس کے دماغ میں دوسرا خیال جائیداد میں سے اپنے بچے کے حصے کا آیا۔ اس نے اپنے باپ کے کاغذوں میں سے نکاح نامہ ڈھونڈ لیا اور اس کو یہ خوشی ہوئی کہ اس نے کسی خیال کے بغیر خان بہادر کے سارے رقعے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سارے رقعے اکٹھے کر لیے اور نکاح نامہ ان کے ساتھ رکھ کر ایک ایک کپڑے میں باندھ دیا۔ اس کو بڑا عقل والا خیال آیا تھا کہ وہ جب کہے گی کہ وہ خان بہادر کی بیوہ ہے اور اس کا بیٹا خالد خان بہادر کا بیٹا ہے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ یہ عورت پاگل ہے یا دھوکے باز ہے۔ اب بتاؤ یہ راز کس طرح کھلا؟ راز کھلا ہے تو ہی کسی نے یہ کاغذات چوری کر لیے۔ چور میرے دماغ میں ہے، وہ خان بہادر کا بیٹا حامد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھ کو بتائیں کہ یہ راز کس طرح ظاہر ہوا۔ رضیہ نے سر جھکا لیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس میں بھی کوئی راز ہے، اس واسطے کہ اس نے نظریں چھپا لی ہیں۔ میں نے بڑے آرام اور ہمدردی سے اسے بولنے کو کہا۔ اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ آپ نے جہاں اتنی لمبی بات سنا دی ہے وہاں یہ بات چھپانے کی کوئی تک نہیں۔ اگر آپ چور پکڑنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ یہ نہ بھولیں کہ آپ مجھ سے مدد لینے آئی ہیں۔ اس نے ایک اور کہانی سنا دی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں سنائے گی، اس واسطے کہ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ خان بہادر کے مرنے کے 7-8 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا اور مجھے آ کر بتایا کہ خان بہادر کا بیٹا حامد آیا ہے۔ میں اتنی جلدی کچھ نہ سوچ سکی کہ اس کو اندر بلاؤں یا نوکرانی سے کہوں کہ اس سے پوچھ آئے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ نوکرانی نے کہا تھا کہ خان بہادر کا بیٹا آیا ہے، اس واسطے میرے منہ سے نکل گیا کہ اسے اندر بلا لو۔ میں پردہ کرتی تھی لیکن اس سے پردہ نہ کیا۔ ایک بڑا خوبصورت جوان میرے سامنے آ گیا۔ یہ تھا حامد، جس کی بابت میں سنتی رہی تھی کہ خان بہادر کا بڑا بیٹا ہے۔ اس کی عمر مجھ سے 1-2 سال زیادہ ہے۔ میرے دل میں ڈر تھا کہ کیوں آیا ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کو دیکھ کر میرے دل سے یہ ڈر کس واسطے نکل گیا۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھ کو سلام کیا۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے پہلے میرے ابا جان کو یاد کیا اور ان کی بہت تعریف کی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ اسے پتہ نہیں چلا ہے کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں۔ میں نے خان بہادر کے مرنے کا افسوس کیا۔ اس نے کہا، اب کارخانہ مجھ کو چلانا ہے۔ مجھ کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ مکان کارخانے کا ہے اور میرے ابا جان نے آپ کے والد صاحب کو دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ آپ کے والد صاحب میرے ابا جان کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ میں صرف یہ معلوم کر رہا ہوں کہ ہماری جائیداد کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے۔ میں نے مکان کی رجسٹری سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ حامد کے کہنے کے بغیر میں نے دوسرے کمرے میں جا کر رجسٹری نکالی اور اس کو دکھا کر کہا کہ یہ مکان میرے ابا جان نے بنوایا تھا۔ اس نے رجسٹری کو ہاتھ نہ لگایا۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ پر بے اعتباری تو نہیں۔ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے کہنے لگا تو میں نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھو۔ وہ شاید یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو بیٹھنے کے واسطے کہوں۔ وہ بیٹھا رہا۔ آپ شاید میری اس بات کو پسند نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ اپنے باپ اور اس کے باپ کے بعد یہ تیسرا مرد تھا جس کے ساتھ میں نے باتیں کی تھی۔ ان تینوں میں یہ پہلا مرد تھا جو میری عمر کا تھا۔ رضیہ نے اپنے جذبات کی باتیں اپنے الفاظ میں کی تھیں۔ بعض باتیں اس نے صاف کر دیں اور بعض باتیں گول گول کیں۔ میں اس کا مطلب سمجھتا رہا۔ میں نے اس پر کچھ سوال بھی کیے تھے جن کے اس نے جواب دیے۔ حامد کو اپنے پاس دیکھ کر اس کے دل میں جو گڑبڑ پیدا ہو گئی تھی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، اس واسطے کہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے۔ رضیہ گھر میں ایک قسم کی قید میں تھی۔ اس کا تعلق 2 بوڑھے آدمیوں کے ساتھ رہا۔ اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا تھا کہ اس کے آرام اور خدمت کے واسطے وہ شادی نہیں کرے گی، مگر خان بہادر نے اس کا خاوند بن کر اس کے جذبات کو جگا دیا
اور پھر جذبات کو کچل بھی دیا۔ وہ فرشتوں کی سیرت والی عورت نہیں تھی، وہ تو اپنے باپ کی محبت کے واسطے پھنس گئی تھی۔ اب حامد اس کے پاس آیا تو اس کے اندر جو عورت قید تھی وہ آزاد ہونے کے واسطے تڑپنے لگی اور اس کے جذبات جاگ پڑے۔ اس کے دماغ میں یہ احساس جاگ پڑا کہ وہ ابھی جوان ہے اور اس نے اپنی جوانی کو دبایا ہوا تھا اور اس کا خاوند حامد جیسا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اس واسطے اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ حامد کے دل میں بھی شاید ایسے ہی خیال آ گئے تھے۔ رضیہ ابھی تک خوبصورت تھی۔ حامد نے اس کے ساتھ ہمدردی اور بے تکلفی کی باتیں شروع کر دیں۔ ایسی باتیں رضیہ کو بہت اچھی لگیں۔ حامد جب جانے لگا تو رضیہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ آپ پھر کب آئیں گے، اور خود ہی کہا ضرور آنا، میں انتظار کروں گی۔ حامد نے پکا وعدہ کیا کہ کل آؤں گا۔ رضیہ نے مجھے بغیر شرم کے بتا دیا کہ حامد چلا گیا تو رضیہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے دل میں لذت محسوس کی کہ اس کی عمر کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے۔ حامد دوسرے دن آ گیا۔ رضیہ اس کے انتظار میں بے حال ہو چکی تھی۔ آپ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہوں گے اس واسطے کہ آپ خود بھی انسان ہیں۔ اگر آپ پیاس سے مر رہے ہوں یا اگر آپ اس واسطے پیاس کو برداشت کر رہے ہوں کہ پانی ملنے کی کوئی امید نہیں، تو اس طریقے سے پیاس مر نہیں جاتی۔ آپ کو جہاں پانی نظر آئے گا وہاں آپ پانی کے اوپر گر پڑیں گے اور کہیں گے کہ میں تو یہ سارا تالاب پی لوں گا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو یہ پانی نہ پیو، آپ کہیں گے کہ پہلے پانی پی لوں پھر بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ رضیہ کی حالت یہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں سے حساب لگایا کہ اس نے ایک ایسی قدرتی پیاس کو دبایا ہوا تھا جس کا تعلق جذبات کے ساتھ تھا۔ اسے پانی نظر آ گیا تو پیاس سے جذبات نے اس کو دبا لیا اور اس کی عقل پھر گئی۔ جذبات میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ عقل کو مار دیتے ہیں، پھر انسان سے گناہ اور جرم سرزد ہوتے ہیں۔ حامد دوسرے دن آیا تو رضیہ کو دل میں ایسے لگا جیسے وہ اس عمر تک اسی خوبصورت شخص کا انتظار کرتی رہی ہے۔ حامد کو میں جانتا تھا، وہ شریف آدمی نہیں تھا۔ اس نے رضیہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی، لیکن رضیہ میں ابھی کچھ شرم اور جھجک باقی رہ گئی تھی۔ اس نے حامد پر یہ تو ظاہر کر دیا کہ وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ حامد نے اس سے پوچھا کہ اس کا خاوند کہاں ہے۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ حامد کو اس کی شادی کا کچھ بھی علم نہیں، اس واسطے اس نے جھوٹ بولا۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے 1 سال بعد میرا خاوند مر گیا تھا۔ میں نے پھر اس واسطے دوسری شادی نہیں کی کہ ابا جان اکیلے تھے اور بیمار رہتے تھے۔ میں نے اپنی جوانی ان پر اور اپنے بچے پر قربان کر دی۔ تم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جان کی قربانی دینا آسان ہے، جوانی کی قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ رضیہ کے منہ سے یہ الفاظ اپنے آپ نکل گئے کہ ہاں یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس دن دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا کہ دلوں میں کیا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بتا بھی دیا۔ رضیہ کی حرکتوں کی وجہ سے حامد کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت اب اس کی اپنی ہے۔ رضیہ کا ہاتھ حامد نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا تو رضیہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اسی دن حامد کو گاؤں جانا تھا۔ اس کے باپ کا ابھی 40واں نہیں ہوا تھا۔ اس کو گھر سے پیغام ملا تھا کہ وہ فوراً گاؤں آ جائے۔ وہ رضیہ کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی آؤں گا۔ وہ جلدی نہ آ سکا۔ تقریباً 20 دن گزر گئے۔ وہ شام کے وقت آیا۔ رضیہ نے اس کو کہا کہ وہ کھانا یہیں کھائے۔ حامد یہیں رہنے کے لیے آیا تھا، وہ رک گیا۔ کھانے کے بعد رضیہ نے نوکرانی کو گھر بھیج دیا۔ یہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ حامد نے رضیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچا اور مسکرایا۔ رضیہ سمجھ گئی، وہ بھی مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا آؤ۔ حامد اس کے ساتھ چل پڑا۔ رضیہ جب سونے والے کمرے میں حامد کے ساتھ داخل ہوئی تو آگے جو ہوا وہ اس کے الفاظ میں سنے۔ کوئی تھانے دار ہر مجرم کی باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، اس واسطے کہ اتنے لمبے عرصے میں ہزاروں مجرم سامنے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی عمر 200 سال ہو جائے تو بھی وہ ان باتوں کو نہیں بھول سکتا۔ رضیہ کی یہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے۔ میں تو اندھی ہو گئی تھی جی،
میں کہتی تھی کہ بس مجھ کو حامد کی ضرورت ہے، یہ مل گیا ہے تو مجھ کو دنیا میں کچھ اور نہیں چاہیے۔ میرا بچہ سو گیا تھا۔ میں کہتی تھی کہ اس وقت مجھ کو بچہ بھی نہیں چاہیے۔ میں حامد کو ساتھ لے کر سونے کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے سامنے 2 پلنگ ایک دوسرے کے ساتھ بچھے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی جس نے میرے دل کو مٹھی میں پکڑ لیا اور اتنے زور سے دبایا کہ میں نے دل میں اور سر میں سخت درد محسوس کیا۔ میرا پسینہ نکل آیا۔ کون کہتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں واپس نہیں آتی؟ میں نے پہلے خان بہادر کو دیکھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھے تھے اور مجھ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بہت اداس تھا۔ اسی پلنگ پر میرے ابا جان بھی لیٹا کرتے تھے۔ ان کی وفات اسی پلنگ پر ہوئی تھی۔ یہیں سے ان کی میت اٹھائی گئی تھی۔ خان بہادر کو میں نے اسی پلنگ پر اداس بیٹھے دیکھا تو ان کا چہرہ میرے ابا جان کا چہرہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، تم تو کہتی تھیں کہ اپنی جوانی میرے واسطے قربان کر دو گی، کیا کر رہی ہو رضیہ؟ پھر ابا جان بھی غائب ہو گئے اور کمرے میں مجھ کو کسی مرد کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھ کو اپنے باپ اور حامد کے باپ کی آوازیں جو سسکیوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، میں اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ اس گھر میں موجود ہیں۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں حامد، نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ حامد ہنسا اور اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں بھی اسی طرح تپ رہی تھی۔ اس نے جب زبردستی اپنا مقصد پورا کرنا چاہا تو میں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر کہا، بدکار پاپی، تجھ کو اپنے باپ کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں تیری ماں ہوں، سوتیلی ماں۔ میں تیرے باپ کی بیوہ ہوں۔ تیرا باپ اس گھر میں موجود ہے۔ معلوم نہیں میں نے کیا کیا واہی تباہی بک ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کا منہ بھی کھل گیا۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، تم تو پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے کارخانے میں اپنے کمرے میں شراب رکھی ہوئی ہے، میں لے آتا ہوں، تھوڑی سی پی لو، خدا کی قسم فوراً ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں۔ بہت ساری بک بک کے بعد اس کو ہوش آنے لگا کہ میں پاگل نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم سمجھ نہیں سکے کہ میں اتنا عرصہ اکیلی کس طرح رہتی رہی ہوں، اور خان بہادر جب کارخانے میں آتے تھے تو راتوں کو کہاں رہتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں اس وقت کسی اور ہی حالت میں تھی۔ وہ بڑا تندرست اور طاقتور مرد تھا۔ جذبات کی گرمی سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور وہ وحشی بنا ہوا تھا۔ میں اس سے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں طاقت سے اس سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اس نے ثبوت مانگا تو میں نے ٹرنک میں سے نکاح نامہ نکال کر اسے دکھا دیا اور پھر اس کو خط بھی دکھائے جو خان بہادر اپنے ملازم یاسین کے ہاتھ مجھے بھیجا کرتے تھے۔ اس نے جب نکاح نامہ دیکھ لیا تو میں نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے لیا۔ اس نے اپنے باپ کا ایک ہی خط دیکھا اور خود ہی مجھے دے دیا۔ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ آہستہ سے گھوما اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے سر کو جھکائے رکھا، پھر مجھ کو دیکھ کر بولا، تو یہ خفیہ شادی تھی؟ میرے ابا جان 2 زندگیاں گزار کر مرے ہیں۔ میں نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر کہا، وہ مر گئے ہیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اسے قائم رہنے دو۔ میرا بیٹا خالد تمہارا بھائی ہے، اس کی آنے والی زندگی سنوار دو۔ دیکھو میں نے تمہیں کتنے بڑے گناہ سے بچایا ہے۔ اس نے مجھ کو اس طرح چونک کر دیکھا جیسے سویا ہوا تھا اور میری آواز پر جاگ اٹھا ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، تمہارا بیٹا میرے باپ کا بیٹا ہے؟ تم کہتی ہو کہ اس کے آنے والی زندگی کو میں سنوار دوں؟ میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں۔ معلوم نہیں وہ کیا سمجھا۔ اس نے پھر سر جھکا لیا اور پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے رک کر کہا، زبانی تو کوئی نہیں مانے گا کہ تم خان بہادر کی دوسری بیوی تھی۔ یہ نکاح نامہ اور ان کے خطوط مجھے دے دو، میں اپنی ماں کو دکھا کر جائیداد میں سے تمہارے بیٹے کا حصہ الگ کر دوں گا۔
اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ پہلے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ اس پر میرا بھوت سوار ہے، مگر اب ایسے لگا جیسے وہ نکاح نامہ اور خط ہی لینے آیا ہے۔ اس کی باتیں روکھی ہو گئی تھیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری عقل کو جگا دیا اور یہ خیال آیا کہ شادی کا ثبوت یہی کاغذ ہیں۔ اگر میں نے یہ دے دیے تو کس کو کہوں گی کہ میں خان بہادر کی دوسری بیوی تھی اور میرا بیٹا جائیداد کے حصے کا حقدار ہے؟ میں نے حامد کو یہ کاغذ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر نکاح نامہ اور یہ خط مجھ کو نہیں دو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہی ایک ثبوت ہے، یہ میں کسی قیمت پر نہیں دوں گی۔ اس نے کہا دیکھو رضیہ، میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تم کو صاف صاف بتا دیتا ہوں، تمہارا بیٹا ہمارا حصے دار نہیں بنے گا۔ میں تم کو کچھ رقم دے دوں گا، کہو 10,000 منظور ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو ایسا شوق بالکل نہیں ہے کہ نقد رقم حاصل کروں یا اپنے بیٹے کو جائیداد کا حصے دار بناؤں اور اس کا پورا حصہ وصول کروں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے مستقبل کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ حامد، میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اپنے بھائیوں کی طرح اس کی پرورش کرو، مجھ کو اسی مکان میں پڑا رہنے دو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خان بہادر کے ساتھ میری دوستی تھی اور اس کے گھر میں میرا آنا جانا تھا۔ میں خان بہادر کی پہلی بیوی یعنی حامد کی ماں کو بھی جانتا تھا۔ وہ اچھی عورت تھی لیکن طبیعت کی بہت سخت تھی۔ حامد شریف آدمی نہیں تھا لیکن ماں سے ڈرتا تھا۔ خان بہادر بھی حامد کی ماں سے دبا دبا رہتا تھا۔ حامد شریف آدمی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے خان بہادروں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ انگریز حاکموں کی خوشامد اور اپنے گاؤں اور ارد گرد کے لوگوں پر حکومت کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ رضیہ کے معاملے میں آپ کو خان بہادر کے کردار کا پتہ چل ہی چکا ہے۔ رضیہ حامد سے کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن اس شخص کے دماغ میں صرف جائیداد تھی۔ دیہات میں اور شہروں کے پسماندہ لوگوں میں ابھی تک یہ عقیدہ ہے کہ جائیداد کی حصے داری میں ڈنڈی مارنا ضروری ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کا حق دبایا جائے اور جائیداد کے معاملے میں تنازع ضرور کھڑا کیا جائے۔ حامد کے ہاتھ میں طاقت اور دولت تھی، اس واسطے وہ کسی حصے دار کو کیسے برداشت کر لیتا؟ رضیہ اور اس کے بچے کو تو وہ حصے دار تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دماغ میں یہی خیال تھا، اس واسطے وہ رضیہ کی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ نکاح نامہ اور خان بہادر کے خط دے دو اور نقد رقم لے لو۔ اس نے 10,000 روپیہ رضیہ کو پیش کیا جو آج کل کے 1,00,000 روپے سے زیادہ تھا۔ حامد نے رضیہ کو یہ بھی کہا کہ وہ نکاح نامہ ثبوت کے طور پر اپنی ماں کو دکھائے گا، اس واسطے کہ جائیداد ماں کے ہاتھ میں ہے اور اس کی منظوری کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی نہیں لے جا سکتا۔ اس نے بار بار ان کاغذوں پر زور دیا تو رضیہ کو اس کی نیت پر شک ہو گیا۔ اس نے یہ کاغذ دینے سے انکار کر دیا۔ حامد اس کو کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ رضیہ بہت پریشان ہو گئی۔ ایک تو گناہ کا ارادہ تھا جو اس نے کیا تھا، وہ اس ارادے سے باز تو آ گئی تھی۔ وہ سچ مچ سمجھتی تھی کہ اس کے باپ اور خان بہادر کی روحیں آئی تھیں اور اس کو اس گناہ سے انہوں نے روکا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس واسطے ڈرنے لگی۔ یہ نفسیات کا علم جاننے والے صاحبان بتا سکتے ہیں کہ رضیہ کو کس جذبے یا کس خیال نے روحوں کی شکل میں آ کر گناہ سے روک دیا تھا۔ اس کے دل میں حامد کا ڈر بھی بیٹھ گیا۔ وہ رونے لگی اور اس نے وضو کر کے کچھ نفل پڑھے اور رو رو کر خدا سے معافی اور مدد مانگی۔ اس نے اپنے باپ اور شوہر کی روحوں کو بھی پکارا۔ اسے کمرے میں پھر سر سر کی آوازیں سنائی دی۔ وہ اور زیادہ ڈری، لیکن میں نے ایسے سنا جیسے اس سر سر سے ایک دبی دبی آواز آ رہی ہے کہ ڈرو مت، اللہ کو یاد کرتی رہو۔ رضیہ نے مجھ کو سنایا۔ میرے دل کو ذرا سکون آنے لگا۔ میں نے خدا کی اور زیادہ عبادت کی، اس سے مجھ کو اطمینان تو مل گیا لیکن رات جاگتے گزر گئی۔
اس کے ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ وہ صبح ٹرنکوں والے کمرے میں گئی اور سارے ٹرنک اور سوٹ کیس کھلے ہوئے اور ان میں سے کپڑے وغیرہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دیکھے۔ مکان کی رجسٹری موجود تھی، نکاح نامہ اور رکے جنہیں وہ خط کہتی تھی غائب تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ چوری حامد نے کرائی ہے اور اب اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ حامد کے ساتھ آخری ملاقات کے بعد جو 7-8 دن گزرے، ان دنوں وہ بہت پریشان رہی۔ وہ اکیلی تھی۔ اس عمر تک وہ اپنے گھر میں قید رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا، کسی سے وہ مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کاغذوں کو کہیں ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے چوری نہ ہو سکیں، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا ہی نہیں تھا کہ حامد یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ اچھا ہی ہوا ہے کہ حامد کو یہ کاغذ مل گئے، یہ واپس ہو سکتے ہیں۔ اگر اسے کاغذ نہ ملتے تو وہ رضیہ یا اس کے بچے کو غائب کرا دیتا۔ ان لوگوں کو پولیس والے اچھی طرح جانتے تھے، وہ ہر طرح کا جرم کرائے پر کرانے کی ہمت رکھتے تھے۔ اب رضیہ کو ایسی چوٹ پڑی جس نے اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کو تھانے کا مشورہ نوکرانی نے دیا تھا اور تھانے کا راستہ بھی اسی نے سمجھایا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اور میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا اس کے گھر چل کر بکھرا ہوا سامان نہیں دیکھوں گا؟ مجھے وہاں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا۔ میں مجرموں اور گناہ گاروں اور ان کے استادوں کی دنیا کا آدمی تھا۔ مجھے سوچ کر فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کروں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آ رہا تھا۔ معاملہ سیدھا تھا، جیسا کہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر چوری ہوئی ہے۔ چوری کاغذوں کی ہوئی ہو یا کرنسی نوٹوں کی، جرم برابر ہوتا ہے۔ مگر میرے دماغ میں خیال یہ آ گیا تھا کہ اس عورت کی مدد بھی ہو جائے اور حامد میرے ہاتھوں گرفتار نہ ہو۔ اس خاندان کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات تھے، اس واسطے میں ان لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ پولیس کا کام ہوتا ہے مجرم کو پکڑنا اور اسے سزا دلانا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چوری ثابت نہ ہوئی تو اس عورت کی کوئی نہیں مانے گا کہ یہ خان بہادر کی بیوہ ہے، اس واسطے کہ اس کے پاس نکاح نامہ نہیں رہا تھا۔ اسے نہ نکاح خاں کا نام معلوم تھا، نہ گواہ کو جانتی تھی۔ میں نکاح رجسٹر سے شادی ثابت کر سکتا تھا بشرط یہ کہ شادی ہوئی ہو، مگر ایک خطرہ تھا کہ حامد رضیہ اور اس کے بچے کو غائب کرا دے گا۔ اس واسطے میں نے اس بات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ رضیہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے حامد اور اس کی ماں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ رضیہ کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور اس کمرے میں ٹرنک اور سامان اسی طرح بکھرا رہنے دے اور دروازہ بند کر دے۔ اسے میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ رپورٹ لکھوانے کی ضد نہ کرے، میں اس کا کام کرا دوں گا۔ وہ مان گئی اور چلی گئی۔ میں نے اپنے فیصلے پر غور کیا تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اپنے لیے ایک خطرہ مول لے رہا ہوں۔ اگر حامد نہیں مانتا کہ اس نے کاغذ چوری کرائے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں کیس باقاعدہ رجسٹر کروں گا اور FIR لکھوں گا تو کون سے دن کا وقوعہ لکھوں گا؟ پولیس کی ایسی کچھ اور کاروائیاں ہوتی ہیں، صفائی کے وکیل کو ان کے سامنے رکھ کر گواہوں پر ایسی جرح کرتے ہیں کہ کیس چوپٹ ہو جاتا ہے۔ ان خطروں کے باوجود میں نے مناسب سمجھا کہ کیس رجسٹر نہ کروں۔ میری اور رضیہ کی بدقسمتی تھی کہ رضیہ کے جانے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے مجھے بلاوا آ گیا۔ میں اسی روز بذریعہ ریل گاڑی چلا گیا۔ اگلے روز DSP کے پیش ہوا۔ ایک پرانے کیس کی بابت مجھ کو بلایا گیا تھا۔ وہ دن بھی ادھر ہی گزر گیا۔ میں جب واپس آیا تو ایسا کام میرے ساتھ تھا کہ میں سارے کیس بھول گیا۔ ایک دن اور گزر گیا۔ سورج کو ڈوبنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ رضیہ سخت گھبرائی ہوئی آئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ بہت روتی رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا خالد لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ اسکول گیا تھا، 1 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ 1:30-2 بجے تک نہ آیا تو رضیہ اس کے 2 ہم جماعتوں کے گھروں میں گئی۔
جن کے ساتھ وہ ہر روز سکول جاتا اور واپس آیا کرتا تھا۔ دونوں بچوں نے بتایا کہ چھٹی ہوئی تو وہ سکول سے نکلے۔ آگے ایک میدان تھا، وہ اس میں سے گزر کر آتے تھے۔ اس میدان میں ایک دیہاتی سے آدمی نے آواز دی، خالد۔ خالد نے ادھر دیکھا تو اس آدمی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ خالد دوڑا گیا۔ وہ آدمی خالد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ کچھ دور ایک تانگا کھڑا تھا۔ خالد اس آدمی کے ساتھ چلا گیا اور دونوں تانگے میں بیٹھ گئے۔ تانگا چلا گیا۔ رضیہ نے ان سے پوچھا کہ تانگا شہر کی طرف آیا تھا یا کدھر گیا تھا؟ بچوں نے بتایا کہ وہ اس کچے راستے پر چلا گیا تھا جو دیہاتی علاقے کو جاتا ہے۔ میرا بچہ وہی لے گیا ہے، رضیہ نے روتے ہوئے کہا، اور میرے سامنے بیٹھ کر میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھ کو میرا بچہ واپس دلا دو، وہ بدماش میرے بچے کو قتل کر دے گا۔ اسے کہو کہ میرے کاغذ اپنے پاس رکھ لو، میرا بچہ مجھ کو دے دو، مجھ کو جائیداد نہیں چاہیے، یہ مکان بھی مجھ سے لے لو۔ مجھ کو غصہ تو آیا، لیکن میں نے یہ معاملہ پردے میں طے کرنے کی ایک کوشش کا ارادہ کر لیا۔ مجھ کو ڈر یہ تھا کہ حامد نکاح نامہ اور رکے جلا چکا ہوگا اور اب بچے کو قتل کر کے لاش غائب کر دے گا۔ ویسے ہی مجھ کو خیال آ رہا تھا کہ بچے کو وہ رات ہی کو قتل کرے گا۔ مجھ کو اس سے پہلے اس کے پاس پہنچنا چاہیے۔ میں نے رضیہ کو کہا کہ وہ گھر چلی جائے، میں اس کا بچہ لے آؤں گا۔ وہ نہیں جاتی تھی، وہ تو پاگل ہو رہی تھی، کہتی تھی مجھ کو وہاں لے چلو۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا اور وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے گھر جا کر وردی اتاری اور پرائیویٹ کپڑے پہنے، 2 کانسٹیبل ساتھ لیے، اپنا ریوالور بھی ساتھ لے لیا، ایک یکا منگوایا اور حامد کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ راستہ کچا تھا، 14-15 میل کا فاصلہ تھا، گھوڑا تیز نہیں چل سکتا تھا۔ حامد کے گاؤں تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ حامد گھر میں مل گیا۔ اس کی ماں کو پتہ چلا تو وہ آ گئی، اپنے خاوند کو یاد کر کے روتی رہی، پھر میرے واسطے کھانے کا انتظام کرنے اندر چلی گئی۔ میرے ساتھ جو کانسٹیبل تھے انہیں میں نے یکے میں بیٹھا رہنے دیا تھا۔ کہیں سے واپس آ رہے ہیں یا میرے ہی پاس آئے ہیں؟ تمہارے ہی پاس آیا ہوں یار۔ میرا ایک کام کر دو۔ حکم کرو جی، ایک نہیں 100 کام کہو۔ نہیں، ایک ہی کر دو، وہ بچہ مجھے دے دو، کسی دکھیاری ماں کی بد دعائیں نہ لو۔ کون سا بچہ؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ حامد، تمہارے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ میری جگہ کوئی اور تھانے دار ہوتا تو وہ میرا کیا کر لیتا؟ اس نے میری بات بھی پوری نہ ہونے دی، کہنے لگا، میں تو کسی چکر میں نہیں پڑا، آپ کسی اور کے چکر میں آ گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کے بچے اغوا کرتا پھرتا ہوں؟ آپ تو ہمارے خاندان کو جانتے ہیں۔ نہ یار، تم بچوں کو اغوا کرنے والوں میں سے نہیں، تم نے پہلا اور آخری بچہ اغوا کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کیوں اغوا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ مجھ سے سوال نہ پوچھو حامد، مجھے جواب دو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں وردی پہن کر نہیں آیا، اپنے ساتھ پولیس گارڈ لایا ہوں، اسے گاؤں سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سب تمہاری عزت کے واسطے کیا ہے۔ تم بھی میری عزت کا خیال کرو اور اندر خانے معاملہ ختم کر دو۔ میں نے ابھی پرچہ چاک نہیں کیا۔ پرچہ چاک کر لو جی، مجھ پر یہ احسان نہ کرو۔ میں واقعی اس پر احسان کر رہا تھا۔ کوئی تھانے دار اس طرح کی دھونس کسی مشتبہ یا ملزم کی برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے کسی خاص خیال کے واسطے برداشت کیا۔ ایک خیال یہ تھا کہ بچہ قتل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ رضیہ کو اس کا حق مل جائے۔ بچہ قتل ہو جاتا تو یہ ممکن تھا کہ قتل ثابت نہ ہو سکتا۔ حامد کے بازو ویسے بھی بڑے لمبے تھے، یہ ایک خان بہادر کی نسل تھی، اپنے گاؤں پر اس خاندان کی حکومت تھی، لیکن مجھ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ حامد کے آگے سر جھکا لیتا اور کوئی کارروائی نہ کرتا۔ میں اپنی اصلی کارروائی کرنے کے واسطے بھی تیار تھا۔ حامد، میں نے اسے بڑے آرام سے کہا، تم پر 2 الزام ہیں، پہلے چوری، پھر اغوا۔ معلوم نہیں تم کس نشے میں ہو۔ نکاح نامہ، اپنے باپ کے خطوط میرے حوالے کر دو، اور بچہ بھی، میں کیس یہیں پر ختم کر دوں گا۔ حامد اور زیادہ غصے سے بولنے لگا، کسی پر جھوٹا الزام تھوپ دو تو وہ غصے میں
آتا ہے، لیکن اس کا غصہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے۔ جس کے خلاف الزام صحیح ہو وہ بھی یہ ظاہر کرنے کے واسطے کہ الزام جھوٹا ہے غصہ کرتا ہے، مگر یہ غصہ بناوٹی ہوتا ہے۔ تھانے دار تجربے کار ہو تو وہ بھانپ لیتا ہے۔ حامد کا غصہ ایسا ہی تھا۔ اس کے بناوٹی غصے پر مجھ کو اصلی غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے غصہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہاری منت کرنے نہیں آیا، دوستی کا حق ادا کر چکا ہوں، پوری گارڈ لے کر آیا ہوں۔ جانا کہاں ہے؟ آپ کے واسطے کھانا ابھی تک نہیں آیا، اندر جا رہا ہوں۔ مجھ کو کھانا نہیں چاہیے دوست، پہلے ضروری باتیں کر لیں۔ میرا دماغ حاضر تھا، مجھ کو بہت احتیاط کرنی تھی۔ وہ میرے واسطے کھانا لانے نہیں جا رہا تھا۔ مجھ کو شک ہوا کہ وہ اپنے آدمیوں سے کہنے جا رہا ہے کہ بچے کو غائب کر دو۔ مجھ کو کاغذوں کا بھی خیال تھا، شاید اس نے یہ کاغذ ابھی ضائع نہیں کیے تھے۔ میرے اس طرح روکنے پر وہ مجھ پر غصہ جھاڑنے لگا۔ میں نے پھر بھی برداشت کیا، مگر وہ شاید سمجھتا تھا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے ایک ایسا لفظ کہہ دیا کہ میں نے دوستی اور نیک نیتی کو الگ پھینک دیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے ریوالور نکال لیا۔ تم ملزم ہو، میں نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ سارے گاؤں نے سن لیا ہوگا۔ تم نے ایک گھر سے دھوکہ دہی کی نیت سے کاغذ چوری کیے، پھر تم نے ایک بچے کو اغوا کیا۔ وہ بولنے لگا تو میں اور اونچا بولا، زبان بند رکھو، دوستی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اب میں تھانے دار ہوں اور تم ملزم ہو۔ میں تم کو عزت دار آدمی سمجھ کر سمجھا رہا تھا کہ ایک ماں کی بد دعائیں نہ لو اور اس کا بچہ واپس کر دو۔ یاد رکھو حامد، جس طرح وہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، اسی طرح تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپے گی۔ خدا کی قسم عمر قید دلاؤں گا، تم بے دید ہو، طوطا چشم ہو۔ اس نے میری آواز سے زیادہ اونچی آواز میں کہا، میں تمہاری تھانے داری اتروا دوں گا۔ اس خاندان کو خان بہادری ملی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بڑکوں کی پرواہ نہ کی اور زیادہ گرج کر بولا کہ وہ یہاں سے ہلے نہیں۔ میں باہر نکلا، اتفاق سے چوکی دار باہر کھڑا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایک تھانے دار آیا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تھانہ میرا نہیں تھا۔ دوسرے تھانے سے کسی ملزم کو لانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعض کیس بڑی تیزی سے پیچھا کرنے والے ہوتے ہیں، اس واسطے کارروائی پہلے کر کے اس کے بعد طریقہ پورا کر لیا جاتا ہے۔ علاقوں کے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں۔ اس قصے کو آپ چھوڑیں کہ سرکاری اور قانونی کارروائیاں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں۔ مجرم کو پکڑنے اور سزا دلانے کے واسطے پولیس کو کچھ غیر ضروری حرکتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میرے دونوں کانسٹیبلوں کو بلا لائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حامد اپنی بے عزتی سے ڈر گیا۔ اس نے مجھ کو بڑی آہستگی سے کہا، مت بلاؤ انہیں، میری بات سن لیں۔ میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کیا۔ اس کو کہا کہ اس کو اب ہر حال میں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں کانسٹیبلوں کو نہیں بلاؤں گا، تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کو اپنے تانگے میں بٹھانے سے پہلے کہا، دیکھو حامد، یہ انتظام کر لو کہ بچہ اگر ابھی تک زندہ ہے تو زندہ رہے۔ اگر تمہارے آدمیوں نے اسے قتل کر دیا اور اگر نکاح نامہ اور خط چلا دیے گئے تو دماغ میں یہ خیال بٹھا لو کہ عمر قید دلاؤں گا، اور یہ خیال رکھنا کہ تانگے میں کانسٹیبلوں اور کوچوان کے سامنے میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ نہ بچہ میرے پاس ہے، نہ کوئی کاغذ میں نے چوری کیا ہے۔ تمہارا حکم مان رہا ہوں، تم بھی سوچ لو۔ مجھ کو پورا یقین تھا کہ مجرم یہی ہے اور یہ سارا چکر جائیداد کا ہے۔ میں اسے تانگے میں اس علاقے کے تھانے میں لے گیا۔ وہاں کے تھانے دار سے سرکاری یا قانونی طریقے کی بات ہوئی اور میں اپنے تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ہم آدھی رات کے قریب اپنے تھانے پہنچے، دیکھا کہ رضیہ وہاں موجود ہے۔ میں تانگے سے اتر رہا تھا تو وہ دوڑی آئی اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، تم کہتے تھے تمہارا بچہ لے آؤں گا۔ میں اسے تسلی دینے لگا، لیکن اس نے حامد کو دیکھ لیا اور حامد کی گردن کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ میرا بچہ مجھے دے دو، پاپی، بدکار، ظالم کے بچے، اور اس نے حامد کو بہت سی گالیاں دے ڈالی۔ میں نے رضیہ کو حامد سے الگ کیا اور اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر جھوٹی سچی تسلیاں دیں اور ٹھنڈا کیا۔
باہر آ کر میں نے حامد کو کہا کہ وہ رضیہ کے ساتھ میرے سامنے سودا بازی کرے، میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ اپنا حق کم کر دے اور تم اس کا بچہ اور کاغذ واپس کر دو۔ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، اس نے رعب سے کہا۔ تم جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ حامد چونکا اور کہنے لگا، میں اس کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں بناوٹ تھی اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کا جواب سن کر ہنس پڑا اور اس کو کہا کہ تم آج رات سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کر لو۔ میں نے کیس کو درج کیا ہی نہیں تھا، ابھی تک مجھے امید تھی کہ وہ مان جائے گا اور میں تصفیہ کرا لوں گا۔ اس کو ابھی میں حوالات میں بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک کمرے میں پہرے میں بٹھا دیا، اس کے لیے چارپائی کا انتظام بھی کر دیا۔ رضیہ کو گھر جانے کو کہا تو وہ ڈھیر ہو گئی۔ بہت مشکل سے اس کو گھر بھیجا اور ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ کر دیا، اس واسطے کہ اکیلی گھر جاتے ڈرے گی۔ میں اپنے گھر چلا گیا، جسم تھکن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں سو گیا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھ کو جگایا، سورج نکل آیا تھا۔ کانسٹیبل نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بچہ لاپتہ ہو گیا تھا وہ آ گیا ہے۔ کون لایا ہے؟ ایک معزز عورت گھوڑی پر آئی ہے، وہ لائی ہے، کہتے ہیں کہ خان بہادر کی بیوی ہے۔ فوراً جو میرے دماغ میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ یہ عورت یعنی حامد کی ماں بھی اس جرم میں شریک ہے اور وہ اس واسطے بچہ واپس لے آئی ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے۔ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں دوڑتا ہوا اپنے دفتر میں گیا۔ آگے دیکھا حامد کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ کو شک تو تھا کہ ماں بھی بیٹے کے جرم میں شامل ہوگی، لیکن امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی عورت ایسے ذلیل جرم کی مجرم بنے گی۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے پوچھا، حامد کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ بچہ، اس نے بچے کو میری طرف دھکیل کر کہا اور ایک چھوٹا سا بنڈل مجھ کو دے کر کہا، دیکھ لو وہ کاغذ یہی ہیں۔ کیا میں یقین کر لوں خالہ کہ آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں؟ کیا بکتے ہو محبوب؟ اس نے مجھ کو اسی پیار سے کہا جس پیار سے وہ مجھ کو بلایا کرتی تھی۔ مجھ کو تو رات کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے خان بہادر صاحب کوئی نہ کوئی تماشا کر کے مرے ہیں۔ اس بھلی خاتون نے جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ رات کو جب میں اس کے گھر گیا تو وہ میرے واسطے کھانے کا بندوبست کرنے اندر گئی۔ کھانا وہ خود اٹھا کر لائی لیکن باہر ہی رک گئی، اس واسطے کہ میں اور حامد غصے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حامد کو کہہ رہا تھا کہ اس نے کاغذ چوری کیے ہیں اور ایک بچہ اغوا کیا ہے اور میں اسے عمر قید دلاؤں گا۔ حامد کی ماں سمجھ گئی کہ اس کے بیٹے نے کوئی گڑبڑ کی ہے، وہ اندر نہ آئی۔ تمہاری باتوں سے مجھ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو کہ حامد میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ تم نے جب اس کو کہا کہ ایک ماں کی بد دعائیں نہ لو، اس کا بچہ واپس کر دو، اور تم نے کہا کہ جس طرح وہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اسی طرح تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپے گی، تو اسی وقت میرا دل تڑپنے لگا۔ میں بھی ماں ہوں محبوب، میں کسی ماں کی بد دعائیں نہیں لے سکتی۔ پہلے خاوند مر گیا، اب تم مجھ سے میرا اکلوتا بچہ چھین رہے ہو۔ میں اس واسطے اندر نہ آئی کہ حامد تمہارے آگے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ میرے آگے بھی جھوٹ بولے گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ خود تو ایسا جرم نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی طرح اس کی یاری جرم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے باپ کے 2 نوکر ہیں جو ایسی خفیہ کام کرتے تھے، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ان سے یہی کام کراتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ حامد سے پوچھنے کی بجائے ان نوکروں سے پوچھوں۔ ان میں سے ایک کا نام یاسین ہے، اسے میں ساتھ لے آئی ہوں۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ یاسین خان بہادر کا نوکر تھا جو اس کے رکے رضیہ کو دے جاتا تھا۔ وہ خان بہادر کا رازدار اور خاص آدمی تھا۔ خان بہادر کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اس نے کھانا اندر رکھ دیا اور یاسین کو بلایا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ عورت کتنی عقل والی اور اخلاق والی تھی، بڑی سخت طبیعت کی عورت تھی۔ اس نے یاسین کو بلا کر ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ حامد نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو اسی نوکر کے ہاتھوں کرائی ہوگی یا اسے سب کچھ معلوم ہوگا۔ اس خاتون نے یاسین کو فرش پر بٹھا لیا اور ڈنڈا ہاتھ میں لے کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اس سے کہا کہ ڈنڈے مار مار کر جان سے مار دوں گی اور لاش غائب کرا دوں گی۔ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کرتوت کی ہے۔ یاسین اس عورت کو جانتا تھا،
اس سے خان بہادر اور حامد بھی ڈرتے تھے۔ یاسین نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ حامد کی ماں نے اس کی پیٹھ پر اس قدر زور سے 2 ڈنڈے مارے کہ وہ چلا اٹھا۔ ماں نے اس کو کہا کہ بیٹھک میں پولیس اتری ہوئی ہے، وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دے گی۔ ادھر بیٹھک میں حامد اور میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ ادھر حامد کی ماں اپنی تفتیش کر رہی تھی۔ اس نے یاسین کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ یاسین نے اس کو جب بتایا کہ خان بہادر نے شہر میں ایک خفیہ شادی کی ہوئی تھی جس میں سے ایک لڑکا ہے، تو اس عورت کو چکر آ گیا۔ یاسین نے اس کو ساری بات سنا دی، پھر یہ سنایا کہ اب جب کہ یہ لڑکا 10-11 سال کا ہو گیا ہے، حامد کو یہ راز معلوم ہوا ہے۔ حامد نے یاسین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو یہ راز کس طرح معلوم ہوا ہے۔ یاسین نے بتایا کہ اس کو حامد نے کہا تھا کہ خان بہادر کی دوسری بیوی کے گھر سے نکاح نامہ اور خط چوری کرنے۔ یاسین رضیہ کے گھر جاتا رہتا تھا، اس واسطے اس گھر کے اندر سے کچھ واقف تھا۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے گیا اور کاغذ چوری کر کے لے آیا۔ 2 دنوں بعد حامد نے اس کو کہا کہ رضیہ نے تھانے میں رپورٹ کر دی ہے، اس کو ادھر سے ہٹانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لو۔ یاسین اور اس کے ساتھی نے یہ کام بھی کامیابی سے کر لیا۔ وہ رضیہ کے بیٹے کو پہچانتا تھا۔ انہوں نے بچے کو گاؤں سے تھوڑا سا دور ایک کچے کوٹھے میں بند کر دیا تھا۔ اس کے 2 کمرے تھے، ایک میں چارہ اور بھوسا وغیرہ رکھتے تھے۔ حامد کی ماں نے یاسین کو کہا کہ وہ بچے کو فوراً لے آئے۔ یاسین ادھر چلا گیا اور حامد کی ماں بیٹھک میں اس واسطے گئی کہ مجھ کو بتائے کہ لڑکا مل گیا ہے، اور حامد کے ساتھ یاسین کی طرح سلوک کر کے اس سے پوچھے کہ وہ کاغذ کہاں ہیں جو اس نے رضیہ کے گھر سے چوری کرائے ہیں۔ لیکن میں حامد کو ساتھ لے کر گاؤں سے جا چکا تھا۔ حامد کی ماں کو بہت رنج ہوا۔ یاسین بچے کو لے کر آ گیا۔ حامد کی ماں نے حامد کے سوٹ کیس کی تلاشی لی۔ یاسین کو اس نے ساتھ رکھا۔ وہ ان پڑھ عورت تھی، اس واسطے کاغذوں کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ یاسین بھی ان پڑھ تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ کاغذ کپڑے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بنڈل مل گیا۔ حامد کی ماں نے یاسین کو کہا کہ میرے ساتھ تھانے چلو۔ یاسین نے کہا کہ آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت جانا ٹھیک نہیں، اس واسطے وہ صبح روانہ ہوئی جب ابھی ذرا اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، محبوب، میں تجھ کو بھی حامد کی طرح اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ تو تھانے دار ہے، قانون تیرے ہاتھ میں ہے، سیاہ کر سفید کر، تجھ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اسے میرے سامنے لا، اللہ قسم تیرے پاؤں میں اس کا سر رکھوا دوں گی۔ میرا ایمان دیکھ، چوری کا مال بھی لے آئی ہوں، جرم کرانے والا تیرے پاس ہے، جرم کرنے والے کو بھی لے آئی ہوں۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے دماغ میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ یہ عورت خود اس جرم میں شریک نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی، اس نے میری تسلی کے جواب دیے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ کو جائیداد میں سے اس لڑکے کا حصہ الگ کرنا پڑے گا۔ اگر میرا دل میلا ہو جاتا تو اس لڑکے کو اس کی ماں سمیت غائب کر دینا ہمارے واسطے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے کسی ڈر سے یہ بچہ اور کاغذ تم کو نہیں دیے، اس واسطے دیے ہیں کہ میرا دل بالکل پاک ہے اور اس دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے۔ مجھ کو جب یہ ساری خفیہ باتیں معلوم ہوئیں تو میں یہ سمجھی کہ رضیہ شہر کی کوئی رنڈی بدماش ہوگی جس نے میرے خاوند کو پھنسا لیا ہوگا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس عورت کا نہ بچہ واپس کروں گی، نہ اس کو جائیداد میں سے ایک رتی دوں گی۔ روپیہ خرچ کر کے اور اثر استعمال کر کے بیٹے کو صاف چھڑا لوں گی۔ لیکن محبوب، اپنے اللہ پر یقین کرنا کہ یاسین نے مجھ کو بتایا کہ رضیہ تو نیک اور پردہ دار لڑکی ہے اور اس کو اپنے باپ کے غم نے میرے خاوند کے جال میں پھنسایا تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ ہائے، عورت ذات کو یہ مرد گائے بکری سمجھ کر اس کو کس چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب میرا بیٹا اس عورت پر ظلم کر رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ میرے بیٹے کو تھانے دار لے جا رہا ہے تو میرا اندر سے کیا حال ہوا ہے، اور جس عورت کا بچہ اغوا ہو گیا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا رضیہ کو اپنی داشتہ بنا رہا تھا۔ اسی سے تو یہ راز کھلا ہے۔ رضیہ نے اس کو مجبور ہو کر بتایا کہ میں تو تیری سوتیلی ماں ہوں۔
پھر اس نے اس کا یہ نقصان کیا، اگر رضیہ اس کو نکاح نامہ اور خط دے دیتی تو حامد اس کو اپنی داشتہ بنا کر اس کا باقاعدہ وظیفہ لگا دیتا۔ اس بیچاری کا دنیا میں خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ سانپوں کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں محبوب بیٹا، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ اس کے باپ کو میں نے کس طرح لگام ڈالی ہوئی تھی، ورنہ وہ میرے اوپر معلوم نہیں کتنی سوکنیں لاتا۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ اس کا بیٹا میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میں کرم و جلی ماں ہوں محبوب، اپنا بچہ لو اور میرا بچہ مجھے دے دو۔ دیکھ محبوب، ایک ماں ہاتھ جوڑتی ہے۔ خالہ جان، اس بچے کی ماں پاگل ہو گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ اس کے بچے کو اس واسطے اٹھایا گیا ہے کہ اس کی ماں اپنا حق نہ مانگے۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ نیکی تو کی ہے کہ اس کا بچہ اس کو دے دیا ہے، لیکن اس کا حق اسے کون دے گا؟ آپ کو اگر اپنا بیٹا چاہیے تو رضیہ کو اس کا حق دے دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ اس کو حق دینا ہے۔ اس دوران رضیہ آ گئی۔ اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ میں نے اس کو اس کے کاغذ دے دیے اور اس کو بتایا کہ یہ حامد کی والدہ ہیں اور یہی بچے کو لائی ہیں۔ رضیہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس نے حامد کی ماں کا شکریہ اس کے پاؤں چھو کر ادا کیا اور وہ بہت روئی۔ اس نے روتے روتے حامد کی ماں سے کہا، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، میں خود دھوکے میں آ گئی تھی۔ یہ تو بڑی لمبی باتیں جو ان دونوں کے درمیان ہوتی رہیں۔ میں نے حامد کو بلایا۔ وہ اپنی ماں، رضیہ اور اس کے بچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ماں نے اس کو جو گالیاں دیں اور جس طرح اس پر حملہ آور ہوئی، وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ حامد کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ میں نے بھی اسے کچھ شرمسار کیا۔ میں نے آخر ان کا سودا طے کرا دیا، جو حامد کی ماں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور رضیہ نے بھی۔ 2-3 مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ رضیہ کو سودے کے مطابق اس کا حق مل گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حامد ہیرا پھیری کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے لگام ڈالے رکھی اور رضیہ کو پورا حق دیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔